بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے جیسے بقرعید کا تہوار قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے گوشت خوری کے خلاف، جیو ہتیا کے خلاف، قربانی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، بلکہ اسلام کے خلاف بہت سے آرٹیکلز، بہت سے بینرز اور بہت سے ہورڈنگز اور بہت سے کومنٹس نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ بہت سے لوگوں نے اونٹ کی تصویر بنا کر، بھینس کی تصویر بنا کر اور بکرے کی تصویر بنا کر ان کو بینر پر لگوائی، ہورڈنگز پر ان کو لگوایا اور ایک سائیڈ میں لکھ دیا کہ میں جیو ہوں، ماس نہیں ہوں۔ اسی طرح کی کچھ تصویریں اس سال بھی ہماری نظروں سے گزر رہی ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھیں گے تو یہ اس طرح کی تصویر آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، بکرے کی تصویر ہے کہ میں جیو ہوں، ماس نہیں ہوں۔ بہرحال محترم ناظرین، ہمارے پوری اس ملک کے اندر، اس پورے کنٹری کے اندر بے شمار سلوٹر ہاؤسز ہیں، بوچڑ خانے ہیں، کمیلے ہیں، ذبح خانے ہیں، اور وہ خود ان میں سے اکثر و بیشتر ہمارے ہندو بھائیوں کے ہیں، جہاں روزانہ ہزاروں جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے اور ان کے گوشت کو دنیا کی مختلف کنٹریز میں اسے سپلائی کیا جاتا ہے، خوب فائدے اٹھائے جاتے ہیں، خوب پروفٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن پورے سال ہمارے جو اس طرح کے بھائی ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی زبانیں خاموش رہتی ہیں، ان کے ہونٹ گویا کے سل جاتے ہیں، کوئی بینر نظر نہیں آتا، کوئی ہورڈنگ سے آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرتا، کوئی کومنٹ سے طنزیہ اس طرح کا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لیکن جب بقرعید کا ہمارے اس تہوار کا موقع آتا ہے تو اس طرح کی لوگ جو ہیں باتیں کرتے ہیں، زبانیں دراز کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ہی درخت کے مختلف شاخیں ہیں اور ایک ہی گلدستے کے مختلف پھول ہیں۔ ہمارے دھرم الگ ہو سکتے ہیں، ہمارے ریلیجنس الگ ہو سکتے ہیں، ہماری تہذیب الگ ہو سکتی ہے، ہماری ثقافت الگ ہو سکتی ہے، ہمارا کلچر الگ ہو سکتا ہے، رنگ و روپ کسی کا الگ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مالک کی، پروردگار کی، پرماتما کی عبادت کرنے کا، پوجا کرنے کا طریقہ ہمارا الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب جسم کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ دو ہاتھ، ہم سب کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، اور جسم کی ساری چیز برابر ہے۔ ہماری رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی ایک ہی رنگ کا ہے، الگ نہیں ہے۔ ہمارے جو پہلے ماں باپ تھے، جن سے ساری دنیا کا یہ سلسلہ چلا ہے، جن کی ہم سنتان ہیں، وہ ہمارے ماں باپ وہ گوشت خور تھے، وہ گوشت کھایا کرتے تھے، وہ میٹ کھایا کرتے تھے۔ آپ جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نیو ٹیسٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ ملے گا کہ ہمارے جو سب سے پہلے آبا و اجداد تھے، ماں باپ تھے، وہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے بہت سے ہندو بھائیوں کے دل میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مسلمان نام ہی گوشت خوری کا ہے، جو گوشت کھاتا ہے سمجھو وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بے سر و پیر ہے، اس کی کوئی حقیقت اور ریئلٹی نہیں ہے۔ تمام مذہبوں کے اندر، تمام دھرموں کے اندر باضابطہ گوشت کھایا جاتا تھا اور کھایا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر ابھی بھی گوشت کھایا جاتا ہے، صرف ہمارے ملک کے اندر جو ایک سماج ہے، جین سماج ہے، اس کے ہاں گوشت نہیں کھایا جاتا، وہی بہت کم گوشت کھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے بوچڑ خانے ہیں، جو بڑے بڑے سلوٹر ہاؤسز ہیں، وہ خود جینیوں کے ہیں، جن کا گوشت ساری دنیا کے اندر سپلائی ہوتا ہے اور وہ خوب اس سے فائدہ، پروفٹ اور بینیفٹ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان، ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان جو مشہور ہو گئی ہے کہ ان کے مذہب میں، ان کے دھرم میں گوشت خوری نہیں ہے، گوشت کھانا منع ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، بالکل بے سر و پیر بات ہے۔ اگر وہ اپنی دھارمک کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنی دھارمک کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں اور اپنی ہسٹری کو پڑھ کر دیکھیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ خود ویدک زمانوں میں باضابطہ گوشت کھایا جاتا تھا، جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی اور جانوروں کو جو ہے ان کی نظر و نیاز مانی جایا کرتی تھی۔ خود مہاتما گاندھی جو ہے، ان کا خود یہ کہنا ہے کہ ہندو سماج میں ایک زمانے تک گوشت کھایا جاتا رہا، اس کے بعد پھر جو ہے دھیرے دھیرے کم ہو گیا۔ اس کے کچھ کارن ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر تارا چند جو ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا خوب ذکر کیا ہے کہ ویدک دور میں باضابطہ قربانیاں ہوا کرتی تھی۔
اور خود ऋग्वेद के अंदर तो मौजूद है कि ए इंद्र, पिसान और विष्णु तुम्हारे लिए 100 भैंस पकाए। ये ऋग्वेद के अंदर मौजूद है। इसी तरह यजुर्वेद के अंदर सांड की कुर्बानी, बैल की कुर्बानी और बांझ गायों की कुर्बानी और इसी के साथ साथ जो है घोड़ों की कुर्बानी का उसके अंदर जिक्र किया गया है। और मनुस्मृति के अंदर तो बाज़ाब्ता साफ लिखा हुआ है कि मछली के गोश्त से 2 महीने तक, और इसी तरह हिरन के गोश्त से 3 महीने तक, और भेड़ के गोश्त से 4 महीने तक, और परिंद जानवरों के गोश्त से 5 महीने तक पुत्र जो है वो सैराब रहते हैं, आसूदा रहते हैं। उन्हें जो है मजीद कुछ खाने की जरूरत पेश नहीं आती, वो इसी चीज से अपना पेट भरा करते हैं। तो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए ये मालूम हुआ कि दुनिया के तमाम मजहबों के अंदर, तमाम धर्मों के अंदर गोश्त खाया जाता था, खाया जाता है। और ये एक फितरी चीज है कि बहुत से कंट्री ऐसी हैं कि जहाँ सब्जियां नहीं मिलती। जो ठंडे इलाके हैं वहाँ लोग मछलियाँ निकाल कर खाते हैं, जो जानवर हैं उनको कुर्बानी करके खाते हैं। तो गोश्त हर धर्म के अंदर जो है खाया जाता रहा है। मैं अपने भाइयों से कहूँगा, हिंदू भाइयों से, कि आप चंद लोगों की बातों में ना आए जो नफरत के बीज बोना चाहते हैं, जो नफरत के कांटे बिछाना चाहते हैं। आप उनकी बातों में मत आए। आप मोहब्बत को फैलाएं, आप मोहब्बत को आम करें, आप मोहब्बत के सीज बिछाएं। आप जो है नफरतों की दीवारों को ढा दें, गिरा दें और मोहब्बत के बाग जो है कायम कर दें। आप अगर आप ऐसा करेंगे, आप हमसे करीब आएंगे, आप हमें गले लगाएंगे, और जितना आप हमसे करीब आएंगे उतनी मोहब्बतों में इजाफा होगा। ये फितरी बात है कि इंसान जब दूर होता है तो दूर होता चला जाता है, और जब इंसान करीब होता है तो एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के करीब आने में उसे काफ़ी मदद मिलती है। किसी शायर ने कहा है कि करीब आओ तो शायद समझ सको हमको, करीब आओ तो शायद समझ सको हमको, ये दूरियां तो और फासले बढ़ाती है, ये दूरियां तो और फासले बढ़ाती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप पहली बार हमको देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों, अहबाब और मित्रों में इसको शेयर करें।